بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے۔ سبق 4A میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو کمپلیٹ کریں گے، مکمل کر لیں گے۔ ابتدائی 5 جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ سبحانہ کی چند بہترین صفات ہم سیکھ چکے ہیں اور جان چکے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، رب العالمین ہے۔ تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ آج ہم آخری 2 آیات کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ سیدھے راستے کی کامیابی ہے۔ تو کیا ہم جانتے ہیں کہ جو راستہ ہے سیدھا وہ کون سا ہے؟ وہ ہے ہدایت کا۔ ہمیں سب سے پہلے جاننا ہوگا ہدایت کیا ہے۔ ہدایت کے معنی کسی شخص کے حقیقی کامیابی کی طرف درست راستہ بتانا یا دکھانا ہے، اس کامیابی کی طرف باقاعدہ رہنمائی بھی کرنا تاکہ وہ اپنے منزل مقصود یعنی کہ منزل تک اور کامیابی سے پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے جی، آج انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو چیٹ باکس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے۔ تو 2 کوئز ہو چکے ہیں آلموسٹ، آپ لوگوں نے کر لیے ہوں گے، اگر نہیں کیے تو ذرا کائنڈلی اس کو کر لیں۔ ٹھیک ہوگا جی۔ اب پچھلے سبق سے تھوڑے سے آپ ریویژن ہم کر لیتے ہوتے ہیں، ویسے تو بردر نے کروا دیا ہے لیکن ہم اس کو جو پورشن ہے ہمارا قرآن کا اس کو بھی لے رہے ہوتے ہیں نا۔ اس میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہے رحمان کے معنی۔ ذرا کوئکلی لکھ لیا کریں تاکہ پھر ہم آگے اس کو چلتے ہیں۔ ABC آپ لوگوں کو پتہ ہے لکھنا ہے جی، گڈ ہو گیا جی۔ اظہر اقبال صاحب، احمد صاحب ماشاءاللہ، یہ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں جی۔ نہایت رحم کرنے والا۔ نعبدو کس زائد ترجمے ہیں یہ انشاءاللہ جب آگے کورسز میں جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا 2 کیسے ترجمے ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ مضارع ہوتا ہے اور اس کے پھر آگے 2 انشاءاللہ ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کریں گے جی۔ رحیم، یہ چلے مسلسل رحم کرنے والا، ماشاءاللہ۔ آج کا سبق، آج کا لیسن، ٹھیک ہے جی، آج اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں آج کے سبق کو۔ ٹھیک ہے جی، آج کا سبق ہے۔ پہلی تو بات آپ کو یہ آیت جو ہے بتانی ہے کہ ہم اب ماشاءاللہ 4 ہماری کلاسیں ہو گئی ہیں، 3 ریگولر کلاسز ہیں اور باقی ہوا بولا کر یہ آپ سن لیں۔ سوری، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کیا ہے؟ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو، کس کے لیے؟ ذکر کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ یہ آیت یہاں بتانے کا مطلب سورہ القمر کی یہ آیت ہے کہ آپ لوگ اس کو بھول نہ جائیں، یا آپ کو شیطان آپ پہ حملہ نہ کرے کہ یار آپ کس کام میں لگ گئے تو بہت مشکل کام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں کہ آسان ہے تو ہمیں اس پہ یقین کرنا ہوگا۔ آج میں جیسے کہ ذکر کر چکا ہوں سورہ فاتحہ انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے، اس کے 6-7 جو آیات اس کو دیکھیں گے۔ گرامر میں ہمارے چل رہے ہیں اسما، اسم ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم مؤنث جو ہے، پہلے مذکر کی بات کی تھی، آج مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع، جو الف تا آ رہا تھا اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے آ رہا ہے۔ اور آج ہمارے اسما جو ہیں، اسم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، کل انشاءاللہ ہم حروف پہ شفٹ ہو جائیں گے۔ نکات تعلیم شوق، اس سبق، یہ جو آج سبق ہم نے پڑھنا ہے، اس میں ہم نے ٹوٹل 11 الفاظ سیکھنے، ٹوٹل 11 الفاظ سیکھنے جو قرآن پاک کے اندر 3298 تقریباً 3300 بار آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کتنی خوشی کی بات ہے، ہم نے صرف 11 ورڈ سیکھنے ہیں اور کتنے بھی۔ آج جب ہم سبق نمبر 4 ختم کر لیں گے تو ہم ٹوٹل 44 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک کے اندر تقریباً 15387 بار آئی ہیں۔ دیکھیں 15,000 ہماری جو بار ہے کہاں تک پہنچ چکی ہوگی۔ سورۃ فاتحہ جو آج کمپلیٹ کر لیں گے، تعوذ اور سورۃ فاتحہ کے جو الفاظ ہیں صرف وہی 9000 بار آئیں گے۔ دیکھیں کتنی زبردست بات ہے۔ ٹوٹل ہم نے 15,000 سیکھے ہیں،
4 سبق تک، اور آج سورۃ فاتحہ ہم کمپلیٹ کریں گے 9000 تو سورۃ فاتحہ کے اندر اندر ہی الفاظ ہیں. دیکھیے صفحہ ہے قرآن پاک کا، اسے آپ کو بتا رہا ہے. جی تلاوت کے لیے کوئی میرے بردر قاری کوئی حافظ ہینڈ ریز کریں، ورنہ پھر میں یہیں سے چلا دیتا ہوں. نہیں ہے کوئی؟ جی اکرم اوان صاحب ایک منٹ ذرا، یہ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کوشش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. جزاک اللہ بردر. جی اب ہم آگے چلتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اب تھوڑا سا چیٹ باکس میں لکھیں کوئی آئیڈیا آپ کو. اہدنا یہ کیا ہے؟ الصراط. پہلے اہدنا کا بتائیں یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اسم ہے؟ فعل تو آپ نے پڑھے نہیں ہیں. چلے الصراط کا بتائیں. الصراط اور المستقیم ان دونوں کا بتائیے. اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے؟ یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں نا، تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو ہو گیا ہوگا. جی ماشاءاللہ سب لوگ لکھ رہے ہیں. اسم کیوں اسم ہے؟ دونوں کو شروع میں دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے. ہم یہ ایک نشانی پڑھ چکے ہیں اسم کی کہ شروع میں اگر ال لگا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا. جی ماشاءاللہ سب لوگ زبردست لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیا ہوگا وہ؟ اسم. یا آپ نے نشانی کو یاد رکھنا ہے اور آپ نے اس کو ذہن میں بٹھانا ہے. ال لگ گیا، خاص قسم کا یہ اسم ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، معرفہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم دیکھتے ہیں ایہدی یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. یہ انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں جا کے پڑھیں گے ہم. یہ امر ہے، امر کا صیغہ ہے، اور یہ آپ آگے تھوڑا سا سیکھیں گے، لیکن یہ والا جو فعل ہے یہ انشاءاللہ نیکسٹ کورس میں آئے گا. ایہدی ہدایت دے، نہ جو ہم کہتے ہیں نا اشارہ اپنا، نہ ہمیں. ایہدی نہ ہدایت دے ہمیں. یہ ہدایت سے آپ کو پتہ ہے ہدایہ ہدن. ٹھیک ہے، ہدایت ہے، راستہ دکھا، راستے پر چلا، ایک ٹریک پہ چلا، راستے پہ چلا. ٹھیک ہے جی. ہدن ہدایت بیسیکلی کیا ہے؟ ہدایت. قرآن پاک میں یہ ہادی میں بھی آیا، ہدایت بھی ہے. قرآن کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے، ہادی. ہدن للناس، ہدن للمتقین. الصراط راستہ، یہ ورڈ 45 ٹائم قرآن پاک کے اندر ہے. الصراط کیا ہے؟ راستہ ہے. کون سا؟ المستقیم. یہ دیکھیں ہم نے شروع میں پڑھتے آئے ہیں میتھ کے اندر، صراط مستقیم، خط مستقیم، یہ اس طرح کے ہم پڑھتے ہیں نا. سیدھا اسٹریٹ جو لائن ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں المستقیم. نہ رائٹ نہ لیفٹ، رائٹ لیفٹ نہیں کرتا آپ نے، سیدھا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں خط مستقیم، سیدھی لائن. استقامت، مڑنا نہیں ہے، نہ ادھر مڑنا ہے نہ ادھر مڑنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اردو کے اندر بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. خط مستقیم، مستقیم یعنی کہ سیدھی اسٹریٹ لائن کو ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں خط مستقیم. تو ال میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، آپ سیکھ بھی چکے ہیں، وہ خاص دی کے لیے دا لگے گا. ال سیدھا راستہ مطلب کہ ٹھیک ہے. وہ کون سا راستہ؟ وہ آگے ہم انشاءاللہ آگے آئے گا. الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. اب اس کو ہم اس کے اسباق دیکھتے ہیں، تصور کے ساتھ، روایت کے ساتھ، پلان اور تبلیغ کے ساتھ مطالعہ بھی کرنا ہے، اپنے غور بھی کرنا ہے. اس سبق سے کیا اسباق ملتے ہیں ہمیں؟ ایدنا ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، مستقیم سیدھا. اب سیدھے کی جو راستے کی ہدایت ہے، یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دے. کیا یہ ہم کسی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق دے. وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ بھی انشاءاللہ آگے آتا ہے. مسلمان ہونا ہدایت کا سب سے پہلا قدم ہے. سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہونا چاہیے. تب وہ کیا ہدایت کے پہلے قدم پہ آئے گا. اب ہم کو نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں میں بات کرتے ہوئے، بازار میں،
शैतान के वसवसों के वक्त, किसी की तरफ देखते वक्त गोया हर वक्त हमको हदायत की ज़रूरत है। इसलिए हमेशा अल्लाह से हदायत क्या है, मांगते रहना चाहिए, बार बार मांगनी चाहिए। कौन सी? सीधे रास्ते की। अब ये भी आपको पता होना चाहिए हदायत कहाँ से मिलती है। कुरान को समझ कर पढ़ने से, ठीक है, कुरान को समझ कर पढ़ने से आपको हदायत मिलेगी। कुरान पाक के अल्फाज को देखना भी सवाब है, उसको पढ़ना और ज़्यादा सवाब है, और उसको समझ कर पढ़ना इतना ज़्यादा सवाब है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, क्योंकि अल्लाह की किताब है, ठीक है। तो इसको हमने कोशिश क्या करनी, कोशिश हमने स्टार्ट कर दी है, लेकिन हमने इसको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, इस पे जारी रहना है, शैतान के वसवसों में नहीं आना। और हम लोग आ रहे हैं। 466 लोग रजिस्टर्ड है मेरे साथ। पहली क्लास में तकरीबन 250 के लोग थे, और आहिस्ता आहिस्ता लोग कम हो रहे हैं। देखिए इस वक्त 87 बैठे हुए, ठीक है। तो क्या है, हमने अब शैतान को बीच में नहीं आने देना, ठीक है। कुरान को क्या करना है, समझ कर पढ़ना है। वो आपने शुरू कर दिया कदम, अब आगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी हिम्मत करे, आप लोगों को तौफीक दे। और दूसरा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, इसलिए हमें कुरान को समझना चाहिए, और किसको, हदीस को। तो क्या हुआ, हदायत कहाँ से मिलेगी, कुरान व हदीस से। हर नमाज में जो भी कुरान पढ़ा जाता है, और इस वक्त उस दिन के लिए हदायत का तोहफा है अल्लाह की तरफ से। अगर मैं उसको सुनकर समझने की कोशिश ना करूं, तो क्या मैं हदायत का इंतजार करता रहूंगा? ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने समझना है, कुरान पाक को समझना है, और हदायत की कदर भी करनी है। इसलिए कुरान को समझना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि इमरजेंसी है, जैसे कि ना करे किसी एक्सीडेंट होता है, क्या जी इमरजेंसी में ले जाए आप, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या है, इमरजेंसी है। इसलिए हर नमाज को इसका समझना मेरी हदायत को हासिल करने में ज़रूरी है। अब हदायत की ज़िद क्या, अपोजिट दलालत है, ठीक है। दलालत कहते हैं यानी कि इंसान कुरान और हदीस के बारे में शक करने लगे, या गलत ख्वाहिशात, गलत कामों में लग जाए, और इस तरह अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ले। ठीक हो गया जी। तो हमने क्या जी, कोशिश करनी कि हदायत जो सीधे रास्ते की है, उस पे हदायत पे चलना है। तो इससे हम 9 आदात पहले सीख चुके हैं। अब इस जो आयत है, इससे आदत नंबर 10, हर काम में अल्लाह से हदायत, सही रास्ता मालूम करना और उस पर चलने की तौफीक तलब करनी। कि अल्लाह तू ही तौफीक दे, तू ही हमें सीधा रास्ता बता, तू ही हमारी मदद फरमा। ठीक हो गया जी। अब इसको आप तसव्वुर एहसास के साथ एक दफा पढ़ लें, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। आप भी पढ़ें। हदायत दे हमें, हमें हदायत दे किसकी, रास्ते की, कौन से, सीधे। अब वो कौन सा रास्ता है सीधा, वो आगे इंशाल्लाह आप देखेंगे। ठीक हो गया जी। अब आपने आगे, आपको पता है चैट बॉक्स, अभी हमने पढ़ा इहदीना का तर्जमा ना। देखते हैं सबसे पहले कौन लिखता है अभी तक, सी मोहम्मद। नाम इतनी स्पीड से गुजर गए। माशाअल्लाह। सब मोहम्मद अख्तर, अहमद अख्तर। हदायत दे इन्हें, लेकिन आपने मेरे भाई सी, हदायत दे हमें, बी सी, कंफ्यूज लोग लग रहे हैं। ना देखे ना, ना हमें, हदायत दे हमें, उन्हें नहीं है। ना जो है ये आपको पता होना चाहिए, ना किस चीज़ का मीनिंग ज़ाहिर होता है। ठीक है जी। सिरात क्या है, सिरात का मीनिंग क्या है? रास्ता, गुड हो गया जी। नेक्स्ट, अल मुस्तकीम, खत्ते मुस्तकीम से याद रख लें, सीधा रास्ता है। जी जनाब जी। ईद सिरात अल मुस्तकीम, रोशनी, कामयाब शख्स की आदत, अभी हमने पढ़ी है। अभी दूसरों को हिदायत करना, कोई कुछ लिख रहा है, सीधा रास्ता, बस ABC आप लिख दें, वहाँ पे लिखा होता है सारा। जी, हदायत अल्लाह से मांगनी है। अल्लाह से क्या मांगनी है हमने, हदायत मांगनी है। ठीक हो गया जी। अब रुक दें चैट बॉक्स में, अब नेक्स्ट आयत मुबारका पे चलते हैं हम।
ٹھیک ہے جی. صراط الذین انعمت علیہم، صراط پھر وہی راستہ، الذی ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، ان سب پر. یہ انشاءاللہ کل سے ہم جب پڑھیں گے اس تو یہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. الصراط ہم پڑھ چکے ہیں، سیدھا راستہ، مستقیم راستہ. الذی ان لوگوں کا، یہ دیکھیں الذین، یہ کتنے، ان لوگوں کا وہ لوگ جو 1080 1080 مرتبہ قرآن پاک کے اندر ہے. اس کی جو یہ جمع ہے الذی، اس کا واحد ہے. ٹھیک ہو گیا جی. انعمتا، انعمتا ہم اکثر بولتے ہیں انعام، نعمت، نعمت سے بھی نکلتا ہے، انعام سے بھی نکلتا ہے. اردو میں ہم اکثر ورڈ بول رہے تھے نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت، فلاں کا یہ انعام. ٹھیک ہے جی. انعام کیا تو نے، یہ انشاءاللہ 9واں جو لیسن ہوگا اس کے اندر یہ تا کا میننگ جو تو نے ہے یہ انشاءاللہ آپ سیکھیں گے کہ تو ایک کے لیے بول رہے ہیں. جیسے انتا ہے ویسے ہی اس کو فی الحال آپ ذہن میں رکھیں. انتا کہتے ہیں نا آپ کے، تو اسی طرح یہ انشاءاللہ یہ فعل ہے. فعل سے کس طرح بنا ہے، تو نے انعام کیا، تو انشاءاللہ یہ آگے جا کے آپ کو 9ویں لیسن میں آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا. اللہ پر، یہ انشاءاللہ کل ہم حروف پڑھیں گے. اللہ یہ جو ہے اس کا پر، ہم پڑھ چکے ہیں، ہو، ہم، ہو، ہم، یہ میں نے اسی وقت کہا تھا زیر بھی آ سکتی ہے. کس پر، ان پر. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم تصور ساز کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے ان پر. اب کس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ اللہ نے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین پر انعام کیا. آئیے ان کو راستے کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دعا سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. اللہ نے کس پر انعام کیا؟ اپنا انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر. ان پر کس طریقے سے کیا ہے؟ وہ یہ تھے. انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ اس وقت ہم صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں. آپ نے کتنے کام کیے؟ 4. یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. کتنے کام کیے؟ 4. ایک تو آپ نے کیا عمل، دل کے اعمال. کیا ہے؟ دل کے اعمال، جیسے ایمان، اخلاص، اللہ سے محبت، اسی کا ڈر، اسی پر توکل، یعنی بھروسہ. کس پہ؟ اللہ سے آپ نے محبت کرنی ہے، اللہ ہی سے ڈرنا ہے، اسی پر اللہ ہی پر توکل کرنی ہے، ان کے بھروسہ کرنا وغیرہ. بقیہ اعمال جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ، یہ تو کیا عمل. اب کی دوسرا کیا؟ دعوت. ساری زندگی اسلام کی دعوت دیتے ہیں. ساری زندگی آپ نے کیا کی؟ اسلام کی دعوت دی. تیسرا کیا؟ تزکیہ، یعنی پاکی. لوگوں کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو کیا کیا؟ رائج کیا. قرآن کی مثالوں سے، ان مثالوں سے کیا ہوا؟ بھرا ہوا ہے. چوتھا کام کیا تھا؟ نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا. خاندان میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اللہ کے ایک کام پر عمل کروایا. ٹھیک ہے جی. یہ 4 کام دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں: عمل، دعوت، تزکیہ یعنی پاکی، نیکی کا حکم اور برائی سے روکا. یعنی انعام پانے کے لیے ہم کو یہ کام، یہ جو 4 کام ہیں ان کی کوشش کرنی ہے. ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، اس کام کی دعوت دینی ہے، اپنے اور ساتھیوں کی غلطیوں کو یعنی غلط چیزوں کو صاف کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اچھی عادتوں کو کیا کرنا ہے؟ بڑھانا ہے. اور جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ممکن کوشش ہو کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کوئی برائی دیکھتے ہیں کوشش کرنی ہے روکنے کی، اور نیکی کا زیادہ سے زیادہ اچھے کام آپ نے بتانے ہیں. جو آپ یہ سیکھتے ہیں یہ دوسروں کو آپ نے بتانا ہے. اب اس سے ہم نے 11 عادت کیا سیکھی؟ ہمیشہ اچھے ماڈل نمونے بننے. ہم نے کیا بننا ہے؟ پہلے خود اچھا ماڈل بننا ہے، اچھا نمونہ بننے کے، یعنی کہ اس طریقے پہ چلنا ہے. ان کے بارے میں پڑھنا ہے آپ نے، ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چیک کرنا ہے، ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنانا ہے، اور اس پر کیا کرنی ہے؟ آپ نے کوشش کرنی ہے. سب سے بڑی کیا کرنی ہے؟ آپ نے کوشش کرنی ہے. اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو پھر یہ پاسبل نہیں ہوگا. اب اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پریکٹس کر لیجیے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے
ان پر. جی اب چیٹ باکس میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے جی. دیکھتے ہیں آپ کچھ سمجھ بھی آئی ہے نہیں آئی. علیہم, ٹھیک ہے جی. ہم, سوری یہ اشارہ ہے ساروں کا نا. ماشاءاللہ یہ تو بڑی اسپیڈ سے سب نے لکھ دیا ہے, گڈ ہو گیا جی. الذین انعمت علیہم, یہ لوگ, ایک سے زائد جواب ہوں گے نا. کون لوگ تھے یہ؟ زیادہ جواب ہے جی. ماشاءاللہ یہ کسی ایک برادر نے لکھا ہے جی آل, گڈ ہو گیا. یہ کون تھے؟ عزت تھے میرے خیال ہے شاید. طاہرہ, فراز, فیاض جی ماشاءاللہ. نائلہ بھی لکھ رہی ہیں آل آل آل. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں جی. صراط الذین انعمت کامیاب کون سی عادت تھی؟ کیا بننا چاہیے؟ ایک جی. ابھی ایک سے ہم نے جو عادت سیکھی ہے وہ عادت ہے یہ. اس سے نیچے ہے کہیں میں. اینی ون, جی گڈ ہو گیا جی. چلے ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ آیہ مبارکہ دیکھتے ہیں آخری. غیر المغضوب علیہم, غیر نہ المغضوب غضب کیا گیا علیہم ان پر. یہ علیہم آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. غیر کا مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے. غیر جس کو کہتے ہیں نہیں, یعنی کہ اس کے علاوہ, نہ کے میننگز میں بھی آتا ہے. یہ 147 ٹائم یہ آیا. مغضوب یہ انشاءاللہ بالکل اینڈ کی کلاس میں آئیں گے. یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. یہ اس وقت انشاءاللہ آپ کو یاد کروائیں گے. جیسے مظلوم جس پر ظلم کیا گیا, مغضوب جس پر غضب کیا گیا. مظلوم جس پر ظلم کیا گیا, مغضوب جس پر غضب کیا گیا. یہ تھوڑا سا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ کیا ہے؟ مفعول ہے. جس پر کوئی کام ہوتا ہے نا اس کو ہم کہہ رہے ہیں. علیہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ان سب پر, ان پر. وَلَضَّالِّينَ اور نہ جو گمراہ ہوئے. واو کا مطلب آپ کو پتہ ہے. اور لا, نہ نہیں کے معنی میں لا بھی آتا ہے. جیسے لا الہ الا انشاءاللہ کل پھر مزید اس کے بارے میں 1687 بار یہ لا آیا ہے قرآن پاک کے اندر. دیکھیے آپ نے ایک لفظ مطلب یہ سیکھا ہے آپ نے لا, اور 1687 بار ہے. دالین یہ اس کا واحد ہے. دا نون بھی ہے, دالن دالن گمراہ ہونے والا, جو کسے گمراہ ہو جاتا ہے. اس کو اردو میں ہم اس سے کیا لیتے ہیں؟ ضلالت. اس سے کیا لے لیتے ہیں؟ ضلالت. ٹھیک ہے جی. دا اس کی جمع کیا ہے؟ دالین. آگے ٹھیک ہے جی. اس کی دو جمع اگر اس کے پر دو پیش ہوگی تو یہ دالون ہو جائے گا. اگر دو زبر یا دو زیر ہوگی تو کیا ہو جائے گا؟ دالین. یہ ابھی ہم پچھلے کچھ اسباق کے اندر پہلے جمع پڑھ کر آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ تو میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں یہ کیا تھا. اسم تھا. بہرحال الف لام لگا ہوا یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کیا ہے یہ اسم ہے. یا نون بھی لگا ہوا ہے, اس سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے. یہ تھوڑا سا کائنڈلی ذہن میں رکھا کریں اس چیزوں کو کہ یہ کیا ہے جی؟ اسم ہے. کیا ہے یہ؟ اسم ہے. جی بردر بتائیں گے میری آواز صاف آ رہی ہے؟ مجھے کچھ تھوڑی سی ڈاؤٹ لگ رہی ہے. اینی کو ہوسٹ پلیز ٹیل می میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آڈیو ویڈیو کلیئر ہے. چلے تھینک یو. آواز ٹھیک ہے سر, بس تھوڑی سی گونج آ رہی ہے آواز میں نا. اچھا اچھا چلیں. جی دالین جمع ہوگی جی. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے بتا دیا اگر دو پیش ہوں گی دالون ہو جائے گا, لیکن یہ کیا ہے؟ دالین ہے یہاں پہ. اب اس تصور, احساس, مطالعہ, غور و فکر کے بعد دعا, احتساب, پلان کے ساتھ ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس سے اسباب. اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا کن پر جو جانتے تھے. یہ ذرا ذہن میں بات رکھیے گا. اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, ان کو پتا تھا کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے, پھر بھی عمل نہیں کرتے تھے. اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. یہ دو ورڈ اس میں ہیں, دونوں کو میں تھوڑا چلیں وہ آتا ہے تو پھر دونوں کو بریف کر دیتا ہوں.
مغضوب کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، سوچئے اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی سے ہمیں بچائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے، اس کے لیے دعا پڑھیے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ دنیا میں بھی اور اس میں. چلے یہ دعا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آگے آئے گی تو اس وقت اس کو مزید بریفلی دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا، پہلے ہی ایڈوانس میں بتا کر رہا ہوں. اچھا، ہم کیا کرتے ہیں اکثر کسی ہیرو، کسی لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی طرح بات کرنے، ان کی طرح کپڑے پہننے، ان کی طرح چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھ لیجئے کیا وہ لوگ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان لوگوں کے پیچھے نہ لگ جائیں، ان لیڈر یا ہیرو کے پیچھے نہ لگ جائیں جو وجہ. اب دوسرا ورڈ آ رہا ہے دالین. اب دالین کون تھے؟ جو جانتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے جی، مغضوب جانتے تھے، دالین جانتے نہیں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور نہ انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ کون سا سیدھا راستہ ہے کون سا غلط راستہ ہے. وہ جانتے نہیں تھے، پھر بھی صحیح بات جانے بغیر پرواہ نہیں کرتے تھے. تو دنیا میں کیوں آئے ہیں، زندگی کا کیا مقصد ہے، صحیح علم حاصل کرنے کی ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی تھی اور نہ وہ اس کے لیے وقت نکالتے تھے. اچھا، یہاں پہ ایک تھوڑی سی کلیئرٹی. ہمارے یہاں بڑی یہ بات مشہور ہے کہ جی جس کو زیادہ علم ہوگا اس کو اس کی زیادہ پکڑ ہوگی. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دونوں لوگوں کا دیکھیں، سورہ فاتح کے اندر دونوں لوگوں کا ذکر آ گیا. ان کا مغضوب جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، دالین وہ جانتے نہیں تھے، دالین ان کو پتہ ہی نہیں تھا، جانتے ہی نہیں تھے اور وہ کیا کرتے تھے، صحیح بات کو عمل کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے. بس وہ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس طرح کیا، لہذا ہم بھی اس طرح کریں گے. تو ٹھیک ہے، تو یہ ذرا کائنڈلی ذہن میں رکھیں اس بات کو کہ یہ نہ سوچیں کہ جی ہمیں نہیں پتا، ہماری اتنی پکڑ نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا، پکڑ ہوگی. چاہے آپ جانتے نہیں جانتے تب بھی آپ کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیے ہیں، موقع فراہم کیے ہوئے ہیں، تو اس کی کوشش کیجیے جاننے کی. ٹھیک ہے جی، کہیں ایسا نہ قرآن ہمارے گھر میں اور ہم بھٹکتے پھریں، الماری میں سجا کے بڑے خوبصورت اس کے اندر ہم نے رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی کھول کے نہیں ہم دیکھ رہے ہوتے. تو ہم اس لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی. اگر ہمیں یہ عربی سمجھ آنا شروع ہو جائے تو ہم اتنا زبردست طریقے سے دیکھیں قرآن پاک کو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو سجا کے اس میں نہ رکھیں. ٹھیک ہے، جو قرآن کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے، جگہ جگہ پہ لکھا ہوتا ہے، جس طریقے سے انہوں نے پڑھا ہوتا ہے اس کو کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں اس پہ نشانے لگانا ہے، یہ نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے. اس کو کوشش کریں سیکھنے کی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں نے سفر سٹارٹ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. تو اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں قرآن کو سکھانا یعنی کہ سیکھنا آسان کر دے. اس کے لیے آپ کو پلان بنانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اے اللہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور نہ معلوم تو اس علم حاصل کرنے کی توفیق دے. اس سے 12 نمبر عادت کیا ہے جی؟ پورے ماڈل نمونے مثالوں سے دور بھاگنا ہے. پورے لوگوں سے آپ نے دور بھاگنا ہے، چاہے وہ مغضوب ہیں چاہے دالین ہیں، اور دعا کرنی ہے کہ ان کی پیروی کرنے سے آپ نے بچنا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں اب چیٹ باکس میں ذرا سپیڈ لی آپ لکھ دیں، ٹائم ہمارا کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، دالین، بالکل جی جناب، ٹھیک ہو گیا جی. بٹکے ہوئے بٹکے ہوئے بٹکے ہوئے. عادت کون سی ہم نے اس سے سیکھی ہے؟ اچھے ماڈل کی. کیونکہ ابھی آگے ہم نے تھوڑا سا پڑھنا ہے. آج بڑی خوبصورت بات آپ کو بتانی ہے جو شاید آپ کو اس سے پہلے نہیں پتا تھی. اس پہ تھوڑے سے چیٹ باکس کو روک دیں. ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ بہت ہی خوبصورت بات آ رہی، بہت ہی خوبصورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی. یعنی آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے. میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو مجھ سے مانگتا ہے. یہ مسلم چیز دیکھ لی، نیچے لکھا ہوا ہے ریفرنس. ٹھیک ہے جی، کیسے؟ ٹھیک ہے، جب بندہ کہتا ہے، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین،
تو اللہ کتنا خوبصورت جواب دیتا ہے. یہ کبھی آپ امیجن کریں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی، اور ہم تو اسپیڈ سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں. پھر آپ جب کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کتنے خوبصورت بات ہے. حسنی علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. کیا خوبصورت بات. مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ، آپ پڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جواب بھی دے رہے ہیں. جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. کیا خوبصورت بات ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ دوں گا. ہم دیکھیں آرام سے پڑھ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ اس کو ملے گا. دیکھیں کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، کتنی خوبصورت آپ بات کر رہے ہیں. لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. تو آپ منتخب کیے گئے ہیں، اللہ نے آپ کو قرآن کے سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. اس انتخاب کو ہم نظر انداز مت کیجیے. کروڑوں لوگ ہوں گے، لیکن دیکھیں آپ 100 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے. اللہ کا شکر ادا کیجیے اور کبھی اس بات کو مت بھولیے، ربی زدنی علما. ہر انداز کے لیے دماغ کا ایک حصہ ہے، سارا دماغ استعمال کیجیے اس قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے. دیکھیں آپ کتنی کوششیں کرتے ہیں، لاکھوں کوششیں کرتے ہیں، کیا اس کو سیکھنے کے لیے آپ کوشش نہیں کریں گے؟ توجہ کے ساتھ آپ سیکھیں اس کو. ٹھیک ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. کوئی 1 گھنٹے میں پڑھ لیتا ہے، کتنی دیر میں پڑھتا ہے. دیکھیں بعض لوگ پر آدھے گھنٹے پڑھ لیتے ہیں، تو بعض لوگ گھنٹے میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن کوشش کریں تو جو آپ کے لیے اپنے انداز پر دیجیے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ہم بریک ضرور لیتے، اگلا بھی ہمارا تھوڑا سا لیسن بڑا ہے تو آگے چلتے ہیں. تو اس کے اندر ویسے ہی آپ کی پارٹیسپینٹ زیادہ ہوتی ہے بی میں. ٹھیک ہے جی. آپ نے سبق یقیناً پڑھا ہوگا. آج ہم نے پڑھنا ہے مذکر سے مؤنث. مذکر سے ہم مؤنث کیسے بناتے ہیں اور اس کی جمع کیسے بنیں گی. ٹھیک ہے جی. پہلے تو مذکر کی بات کر رہے تھے، ہماری بہنیں کافی ناراض ہو رہی تھی کہ ہمارا تو نام کہیں بھی مؤنث کا تو آ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہو گیا جی. تو آج ہم ان کو بھی انشاءاللہ ساتھ سکھاتے ہیں کہ کس طرح مؤنث کو لے کے چلنا ہے. تو سب سے پہلے کیا ہے جی؟ ٹی پی آئی. آپ کو پتہ ہے ٹی پی آئی کیا ہے؟ کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. مل کر کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ لوگ مل کر نہیں کریں گے تو پھر بات نہیں بنے گی. ہینڈ ریز کریں. کون اینی بردر اینڈ سسٹر کون ریوائز کروائے گا؟ جی توحید فضل جی. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. جی جزاک اللہ جی. جی سسٹر نے کہا تو آپ سے آگے کرواتے ہیں، ہمارے پاس مجھے تو ٹائم کافی کم لگ رہا ہے تو آگے چلتے ہیں. ابھی 35 منٹس ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ آپ پڑھ چکے ہیں سسٹر نے کہا تو آپ اس کو ریوائز کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جزاک اللہ جی. مشتاق احمد بردر مشتاق آپ بھی ایک دفعہ ریوائز کریں پھر نیکسٹ چلتے ہیں. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جزاک اللہ بردر جزاک اللہ جی. جی نیکسٹ آپ کو پتہ ہے الفاظ یعنی کہ کلمے کی 3 اقسام ہیں. ذرا کائنڈلی میوٹ رکھیں. ہارون سسٹر نگت پرویز میں میوٹ کر لیا کریں. آپ کے پھر ساؤنڈ آتی ہے پھر باقی لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی. ذرا یہ دیکھ مجھے ٹائم لگ جاتا ہے پھر کرنے. الفاظ اس کی 3 جو قسمیں کیا ہے جی؟ اس فعل حرف اسم اسما جو آج ہم فنش کر لیں گے. کل سے ہم انشاءاللہ حروف پہ چلیں گے. ٹھیک ہے جی. اسم کیا ہے؟ کسی کا نام، جیسے کتاب، مکہ، صفت، مسلم، مومن وغیرہ.
اور یہاں پہ جو نام میرا نام آگے نام اور بہت سے لوگوں کے جو نام ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جیسے مشتاق، سسٹر سائمہ، سسٹر نگر، بردر انجینئر عامر، سائمہ عبدالواحد، شعیب، یہ سارے کیا ہیں؟ اسم ہے. آپ سے اکثر پوچھا جاتا ہے آپ کا اسم شریف کیا ہے، تو آپ بتا دیتے ہیں میرا نام یہ ہے. اب عربی کے اندر میں اس کو بتا چکا ہوں آپ کو کہ شروع میں کیا لگے گا؟ ال لگے گا، 2 پیش 2 زبر 2 زیر. اگر آپ کو اینڈ کے اندر 2 زبر 2 پیش 2 زیر نظر آئے فوراً سمجھ لیں اسم ہے. شروع میں ال لگا ہو تو فوراً سمجھ لیں اسم ہے. واو نون یا نون الف تا، الف تا آج انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے، یہ اسمان انشاءاللہ آج ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ آپ کو پتہ ہے جو اسم ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق، اینڈ میں کچھ بھی نہ ہو تب بھی چلتے ہیں جی. جمع میں اس کی ہم نے سیکھی تھی. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد ہے مشتاق ہادیہ حسین. آپ ذرا پڑھ دیں اس کا سسٹر. مسلم مسلمون مسلمین، مسلم مسلمون مسلمین، مسلم مسلمون مسلمین، مومن مؤمنون مؤمنین، صالح صالحون صالحین، کافر کافرون کافرین، مشرک مشرکون مشرکین، منافق منافقون منافقین. جزاک اللہ. جی سسٹر سائمہ رضوان آپ بھی کروا دیں. سسٹر سائمہ رضوان. مسلم مسلمون مسلمین، مؤمن مؤمنون مؤمنین، صالح صالحون صالحین، کافر کافرون کافرین، مشرک مشرکون مشرکین، منافق منافقون منافقین. جزاک اللہ. جزاک اللہ بیٹا جی، بہت اچھا آپ نے ریوائز کروایا جی، جزاک اللہ. جی یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا. یہ ہر لائن میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹکڑا. کائنڈلی اس کو ذہن میں رکھیے. اس کے ساتھ ہم نے اسما بھی لگا چکے ہیں، اس کے آگے حروف بھی لگانے ہیں، اس کے آگے ہم نے فعل بھی شروع میں فعل بھی لگانے ہیں. ذرا ان کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے، یہ ہر اس کے اندر چلیں گے. ابھی ہم جیسے اس کے ساتھ اسما لگائے تھے، ربو اور دینوں ہم لگا چکے ہیں، قلم لگا چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے شروع میں لگا رہے ہیں، پھر اسی طرح اس کے شروع میں حروف بھی لگائیں گے، پھر اس کے شروع میں ہم افعال بھی لگائیں گے. پھر آپ کہتے ہیں جی یہ تو ہمیں بھول گئے ہیں، کیا ہوگا؟ اس کو آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. میں ایک دفعہ ریوائز کرتا ہوں پھر آپ کیجیے گا. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جی سسٹر توحید فضل. ربہ اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، رب کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ. سسٹر ایمان طاہر عامر. ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ سسٹر. لوئر ہینڈ بھی کر لیا کریں، باقی پھر لوگ نا بعد میں. ٹھیک ہو گیا جی. اب پچھلے اسباق سے سوالات اب ذرا چیٹ باکس میں آپ نے لکھنا ہے. کوئکلی لکھیے گا ذرا، میں چیٹ باکس کھولوں گی. جی جی جلدی سے میننگ بتا دیں. وللکافرین. ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ جی. این ڈی 2 میں لکھ رہے تھے. یہ دیکھیں یہ والے الفاظ انہی کی میں نے بات کی تھی ابھی. وہ ہم کا یہ کم نا الفاظ قرآن پاک کے اندر تقریباً ہر کس کے اندر آ رہے ہیں؟ صفحے پہ نہیں بھائی، بی ماشاء اللہ جی. ہر سطر میں، ہر سطر کے اندر یہ آپ کو ایک ملے گا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کی اہمیت کو جانیں. ہر سطر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. وانا مسلم، وانا مسلم. وا کا مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور اٹ مینس بی اور سی تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ 2 آگے، اس میں پھر انا کا دیکھیں اور مسلم کا دیکھ لیں. گڈ ہو گیا جی. ایک سسٹر نے پتہ نہیں یہ اتنی دفعہ لکھ دی ہے جی. آج کا لیسن، آج اصل ٹاپک. جی ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں.
آج کے لیسن کو تھوڑا سا سمجھ لیں. آج ہم اس سبق میں کیا کریں گے؟ مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع. مذکر سے ہم نے کیا بنانے ہیں؟ مؤنث بنانے ہیں اور اس کی کیا بنانی ہے؟ جمع. مذکر میں ہم بولتے ہیں ہوا تو مؤنث میں بولیں گے ہیا. مذکر میں بولتے ہیں ہوا مؤنث میں بولیں گے ہیا. ہوا وہ مرد، ہیا وہ عورت. ٹھیک ہو گیا جی. اب جہاں پہ بھی آ جائے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے ہم نے شروع میں بات کی تھی رائٹ ہینڈ اس کے لیے مرد کے لیے اور جو ہے یہ مؤنث کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اسی طرح ہوا ہیا کی بات ہوگی. اب مزید ہم اس کو اگر دیکھیں جو ہوگا اسم ہوگا مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے. جیسے مسلم ہے تو اینڈ میں آپ نے گول تا لگا دینی ہے. ٹھیک ہے، گول تا لگا دینی ہے. اس کو اگر ہم ویسے پڑھیں گے تو ہا کی آواز آتی ہے، ورنہ اس پہ دو پیش بھی ہو سکتی ہیں، دو زبر بھی ہو سکتی ہیں، دو زیر بھی ہوتے ہیں. مسلم مسلمات، مسلمن مسلماتن. سوری من تن ہو جائے گا، اگر من ہے تو ان ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو آگے مومن مومنات، صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ. اس پہ دو پیش لگا کے یہ ہماری جو جی ہینڈ ریز کریں کون کروائے گا؟ دو پیش لگا کر. جی بردر افضل، محمد افضل، دو پیش لگا کے دونوں پہ پیش لگا دیں. جی بردر افضل ان میوٹ کریں آپ. سر میں ویڈیو نہیں آ رہی میری اس ٹائم نا، ویڈیو آپ کی غائب ہو گیا سر. نہیں آپ کی اس کی اسکرین پہ نہیں آ رہی؟ یس سر ابھی نہیں سر، اسکرین پہ نہیں آ رہا سر، اسکرین نہیں آ رہی ہے. اچھا نثار احمد صاحب آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، اوکے ہے جی، آ رہی سر. جی بردر نثار آپ کروا دیں. السلام علیکم. وعلیکم بسم السلام. اللہ الرحمن الرحیم. مسلمن مسلمتن، مؤمن مؤمنتن، صالح صالحتن، کافر کافرتن، مشرک مشرکتن. جزاک اللہ. جی یہ سسٹر ہماری نگت وسیم دو زبر کے ساتھ کرائیں. مسلمن مسلماتن. سسٹر نگت وسیم، سسٹر نگت ان میوٹ کریں. سسٹر نگت نئی آواز آ رہی. کرن امجد. جی مسلمن مسلمتن، مومنن مومنتن، صالحن صالحتن، کافرن کافرتن، مشرکن مشرکتن. جزاک اللہ جی. جی ناہید طارق. جی میری بہن. جی میری آواز آ رہی. مسز احمد. مسز احمد. جی سر. جی کروا دیں آپ بھی. زبر کے ساتھ کروانی؟ زیر کے ساتھ کروا دیں. مسلمن مسلماتن، مسلمن مسلمتن، مؤمنتن، صالحتن، کافرتن، مشرکتن. ٹھیک ہے جزاک اللہ جی. جی سسٹر یہ فضان ریاض. جی سر. جی اس کو دونوں کو کروائیں. مسلمن مسلماتن، مسلمین مسلماتن، مؤمنین مؤمناتن، صالحین صالحاتن، کافرین کافراتن، مشرکین مشرکاتن. جزاک اللہ سسٹر ماشاء اللہ بہت اچھا کروا دیا. اب ذرا چیٹ باکس میں تھوڑا سا لکھیں نا آپ. جی ابھی ہم نے پڑھا ہے. اب دیکھیں صالح کی مؤنث. گڈ جی ماشاء اللہ جی. اتنی اسپیڈ سے لکھتے ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا جی، آپ کو سمجھ آگے لگتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے ہم اس سے تھوڑی سی عربی بول چال. اب دیکھیں عربی بول چال ہونی چاہیے نا اس کی بھی. ٹھیک ہے. ہوا مسلم یا مسلماتن، ہوا مومن یا مومناتن، ہوا مومن یا مومناتن، ہوا صالح یا صالح صالحات. اگر صالحون کریں گے صالحات وہ میں پہلے کروا چکا ہوں اس کو. ہوا صابر یا صابرہ
ہوا شاکر یا شاکرہ. جی سسٹر کو میں لیتا ہوں. شروع میں پتہ نہیں کون کو آ چکے. چلیں سسٹر آپ سائمہ رضوان اور جی سسٹر سائمہ نہیں آواز آ رہی. سسٹر ملیحہ ہوا مسلم ہیا مسلم ہوا مؤمن ہیا مؤمنہ ہوا صالح ہیا صالحہ ہوا صابر ہیا صابرہ ہوا شاکر ہیا شاکرہ. جزاک اللہ. جی سسٹر ملیحہ آپ بھی کروائیں. کسی 2 پیش زبر کے ساتھ کروائیں نا پھر تھوڑا کلیئر ہو جاتا ہے. ہوا مسلمون ہیا مسلمتن سوری ہوا مسلمون ہیا مسلمتن ہوا مؤمنون ہیا مؤمنتن ہوا صالحون ہیا صالحتن ہوا صابرون ہیا صابرتن ہوا شاکرون ہیا شاکرتن. جزاک اللہ سسٹر بڑا خوبصورت رواج کرا. جی سسٹر قرۃ العین آپ بھی کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا مسلمن یا مسلمتن ہوا مؤمنن یا مؤمنتن ہوا صالحا یا صالحتن ہوا صابرا یا صابرتن ہوا شاکرا یا شاکرتن. جزاک اللہ جی جزاک اللہ. یہ بردر ہیں انیس, ان سے میں نیکسٹ انشاءاللہ کرواتے ہیں. ذرا چیٹ باکس میں لکھنا ذرا کوئکلی. ابھی ہم نے پڑھا ہے یا صالح کامینی. جی واہ ہوا مومن کا مونس, اس کا مونس بتائے نا. جی ٹھیک ہو گیا جی. مذکر اسم کو مونس بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم؟ جی گڈ ہو گیا جی, صحیح لکھ رہے ہیں لوگ. بھائی تھوڑا سا آپ کو سکھانا ہی ہوتا ہے. وہ مسلمان ہے, کون؟ عورت ہے, تو اس کے ساتھ یقیناً یہ لگ جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے چلیں رک جائیں جی. اب مونس کی ایک اور مثال. مذکر میں ہم کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے. اب ایک اور بڑا عائشہ رضی اللہ عنہا, ٹھیک ہے. ہو کا کس کے؟ ہا کے ساتھ بھی ہم نے اس کو چینج کرنا ہے. جیسے ربوہا ربوہا اس عورت کا رب, دینوہا اس عورت کا دین, کتابوہا اس عورت کی کتاب. ٹھیک ہے. یہ ربوہو ربوہا, دینوہو دینوہا, کتابوہو کتابوہا, رسولوہو رسولوہا, اسموہو اسموہا. ٹھیک ہے. اب یہ مزید ایک تھوڑا سا مشکل چیلنج. چلیں اب آپ کروائیں جی, 1-2 دفعہ کروائیں گے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. یہ ہم پہنچے تھے نیچے بدر نیز سے شاید. چلیں میں نیچے سے سٹارٹ کرتا ہوں. اظہر اقبال صاحب آپ کروا دیں. چلیں نیز بدر جی جی. ربہو ربوہا, دینہو دینہا, کتابہو کتابہا, رسولہو رسولہا, اسمہو اسمہا. جزاک اللہ جی. برادر افضل جلدی سے آپ بھی کروا دیں, ابھی جمع بھی ہے اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربہو ربوہا, رب دینہو دینہا, کتابہو کتابہا, رسولہو رسولہا, اسمہو اسمہا. جزاک اللہ جی. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ چلتے ہیں ہم. اب اس کی بھی عربی بول چال. من ربوہا, اس عورت کا رب کون ہے؟ ربو اللہ. ما دینوہا, اس عورت کا دین کیا ہے؟ دینوہا الاسلام. ما کتابوہا, ٹھیک ہے جی, اس کی کتاب کیا ہے؟ تو کتاب القرآن. من رسولوہا, رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما اسموہا, اسمہ زینب. چلیے اب یہ 2 لیڈیز سے کرواتے ہیں جی. مسز احمد اور فیضان ریاض, ایک سوال کا ایک جواب دے دیں جی.
मिसेज अहमद अनम्यूट करें। हाँ जी। मन रब्बुहा रब रब्बुहल्लाहु मा दीनुहा दीनुहल इस्लाम मा किताबुहा किताबुहल कुरआन मा रसूलुहा मुहम्मद मा इस्मुहा ज़ैनब। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर साइमा और सिस्टर राहिला आप भी करवा लें, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। सिस्टर साइमा जी। मर रब्बुहा रब्बुहा अल्लाह मा दीनुहा दीनुहल इस्लाम मा किताबुहा किताबुहल कुरआन मन रसूलुहा रसूलुहा मुहम्मद मा इस्मुहा इस्मुहा ज़ैनब। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह सिस्टर। म्यूट कर लें अपने। अब देखिए हमने पढ़ा था मुस्लिमात, अब इसकी जमा बनाने के लिए अलिफ ता, अब क्या लगाना है? अलिफ ता। वहां पे वाव नून या नून लगाते थे, यहाँ पे अलिफ ता लगेगा, गोलता हटेगी, वहां पे क्या लग जाएगा? अलिफ ता। ठीक है, जैसे मुस्लिमातन मुस्लिमातन, ठीक है, अलिफ ता अलिफ और मोमिनातन मोमिनातन, सालिहुन सालिहातन, काफिरुन काफिरातुन, मुशरिकतन मुशरिकातुन। जी हारून, ब्रदर हारून आप ही करवा लें। सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, जो भी हैं करवा लें प्लीज। जी निसार अहमद आप करवा लें, ब्रदर निसार। जी सर। मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन मुमिनतुन मुमिनातुन सालिहतुन सालिहातुन काफिरतुन काफिरातुन मुशरिकतुन मुशरिकातुन। जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर मोहम्मद अफजल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन मुमिनतुन मुमिनातुन सालिहतुन सालिहातुन काफिरतुन काफिरातुन मुशरिकतुन मुशरिकातुन। जी जज़ाकल्लाह जी। जी आगे हैं जी किरण अमजद आप भी करवा लें। जी मुस्लिमतुन मुस्लिमातुन मुमिनतुन मुमिनातुन सालिहतुन सालिहातुन काफिरतुन काफिरातुन मुशरिकतुन मुशरिकातुन। जज़ाकल्लाह जी। चलें ठीक हो गया जी। अब इसको मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ ना। देखिए हमने क्या किया, आज हमने मुज़क्कर से मुन्नस बनाया। मुज़क्कर में क्या था? मुस्लिम, तो गोलता लगा थी, वो बन गया मुन्नस, सिंगल की बात करें। मुस्लिम से बना मुस्लिमात, और मुस्लिमात से आगे अलिफ ता लगाकर उसकी बन गई जमा। ठीक है, मुज़क्कर से बना गोलता लगाकर और अलिफ ता लगाकर बन गई जमा, ये कायदा आ गया। दूसरा था या हा हमने लगाया, तीनुहा किताबुहा, ये दो हमने इसके अंदर, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, यही हमने इसको रिवाइज किया, यही चीज़ हमने देखी है। मुस्लिमिन से मुस्लिमातन, ठीक है, जब जमा बनाने के लिए अलिफ ता लग गया, एक रूल्स बन गया। दूसरा हमने पढ़ा था हा, रब्बु हा, दीनु हा, किताबु हा, ठीक है, वो अस्मात है, उसके साथ अगर हा लग जाएगा तब भी वो मुन्नस में चला जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब इंशाल्लाह आगे देखते हैं। हाँ जी, रब्बुहुम, जरा चैट बॉक्स में जल्दी से लिखते हैं इसका तर्जुमा क्या है। रब्बुहुम, या कोई बोल के बता दे, चले ये हैंड रेज हुए में, कोई एक बता दे जी। रब्बुहुम, उनका रब, किसका रब? रब्बुहुम उनका रब, उन सब का रब, उन सब का रब, इशारा क्या है? उन सब का रब। ठीक है जी। दीनुकुम, का दीन, आप सबका दीन। आप सबका दीन, गुड हो गया जी। ठीक हो गया जी। अब है जी हमारी किताब, अपनी तरफ इशारा आ रहा है ना कि हमारी किताब। जी अरेबिक बताइए। किताबुना किताबुना किताबुना, जज़ाक, सॉरी। और उन सब का दीन, उन सब का, वही आगे दीनुहुम दीन हूं, जज़ाकल्लाह जी।
चलें अब थोड़ा सा चैट बॉक्स में क्विकली लिखें, फिर हम इसको आगे जो चल रहा है जी। मा दीनु हा से, तो हा से हा का है जवाब, दीनु हल इस्लाम, बी हो गया जी। ठीक है जी। अब ये नेक्स्ट आ चुका है जिस पे आगे चलें। माँ किताबु हा, ये भी हमने सिस्टम में करवाए हैं जी, सी हो गया जी, किताबुल कुरान जी। मन रब्बु हा, रब्बु अल्लाह, जनाब जज़ाकल्लाह जी। आगे ये भी हमने किया अभी, मन रसूलु हा, जहाँ पे रसूल है तो रसूल हा ही देखें बस, बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। आप थोड़ी सी जमा की भी बात करें। मुस्लिमून, बस मेरी बहन बोलना था, अलिफ ता लगाना है। देखिए गोल ता लगी है एंड में, तो फिर अलिफ ता लगाना है। ये देखें सब लोग ठीक लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, जब बोलता है तो अलिफ ता। ठीक हो गई। चलें जज़ाकल्लाह जी। अब हम देखते हैं आज का नुक्ता तालीम। ठीक है जी। आज का नुक्ता तालीम बड़ा ज़बरदस्त है। दिमाग हमारा जो है, ये माइंड जो है कैसे काम करता है। पिछले सबक में आपने सीखा था कि आवाज़, नज़र, कहानी, तस्वीर, वीडियो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ज़रा काइंडली म्यूट कर लिया करें। ठीक है जी। तस्वीर, वीडियो, एहसास, यानी कि दिमाग के अंदर आपने बिजलियां चमकानी होती है ना, आपने सोचना होता है, समझना होता है क्या है जी इसके अंदर, कि आपने इसके अंदर क्या करना है, बिजलियां चमकानी है। तो बिजलियां चमकाने का आपको क्या फ़ायदा होता है। ठीक है जी। दिमाग को बेहतर इस्तेमाल करने के ज़्यादा से ज़्यादा आपको बिजलियां चमकाना चाहिए। ठीक है। आज हम सीखेंगे बिजलियां चमकाने का फ़ायदा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको मायने बड़ी जल्दी याद होते हैं। दूसरा फ़ायदा, देर तक याद रहते हैं, बहुत देर तक आपको याद रहेंगे। तीसरा, जल्द याद आएंगे। टीपीआई का, ये टीपीआई है समझ, ये टीपीआई का एक खास फायदा है। ठीक है। टीपीआई कामयाबी का राज, वही सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए। अगर आप ये इशारे नहीं करेंगे तो आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। तो इसलिए आपने पुरानी अल्फाज के लिए सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, सब्र करना है, पूरे एहसास के साथ पढ़िए, मजमून को याद कीजिए, तअम्मुल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 4 आज हमने ख़त्म कर लिया है। इसके ख़त्म पर हमने 44 टोटल अल्फाज सीखे हैं, जो कुरान पाक के अंदर 15,000 से ज़्यादा बात है। देखिए आपकी बैटरी कितनी चार्ज होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कीजिए। चौथा फूल आपके पास ये याद दिलाता रहेगा कि हमने कितने खूबसूरत अंदाज में सीखा था। तो 7 होमवर्क हम बार बार कहते हैं, 2 तिलावत के, 2 देख के आपने पढ़ने हैं, 2 याद जो है उसको देख लें, वीडियो देखें, किताब देखें, वर्क बुक देखें, ये कार्ड हम कहते हैं, इसको एक दफ़ा पढ़ लिख लें, अपने साथी से बातें करें, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों को मिलाकर पढ़िए। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, आपको इंतखाब किया गया। अल्लाह ने कुरान को सीखने के लिए सिर्फ आपका इंतखाब किया। इस इंतखाब को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। ये वर्कशीट है, ये भी आपको बार बार दिखाते हैं। तो आपने क्या करना है, टीचर बनना है। आपने जो सीखा है वो दूसरों को बताना है। इस सबक से जो कुछ सीखा है वो आप दूसरों को बताएं, इसका यकीनन आपको फायदा होगा। ठीक है। जो ट्रेनिंग चाहिए वो भी आपको मिलेगी। जो कुछ हमने पढ़ा है, सीखा है, अपने वालिदैन, बहन भाई, बच्चों को जरूर बताइए, और अपने से जुड़े हुए तमाम लोगों को जो अपने प्यारे अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए हमेशा मुझ वक्त की तलाश में रहें, क्योंकि ये हम सबका फर्ज है। हमने दावत देनी है कि ये काम है, आप की तरह चाहिए। तो आखिर में क्या है जी, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।